طرف سے حکم ہوا ہے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ فرمایا گیا ہے کہ ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب میں اور پھر 10ویں شب میں بھی آپ نے یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس میں جلدی کیجیے، لہٰذا آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار رہوں گا، اس لیے آپ جلدی کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین آپ کے یا میرے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم نے اسی وقت فرمایا کہ اس شیطان لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ سنت حاجیوں کے لیے ہے کہ حج کے دنوں میں وہ اسی طرف پتھر پھینکتے ہیں جس طرف شیطان مردود کھڑا تھا، اور وہ باپ بار حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے، اب جس کو اس وقت منی بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہاری کیا مشورہ ہے یا تمہاری کیا صلاح ہے؟ حضرت اسماعیل بولے کہ 1000 جان بھی میری اللہ تعالیٰ مجھے نوازے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ بس بابا جان، جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور اللہ کے حکم کو بجا لائیے۔ اور جب دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ مار ڈالے، اور حکم خداوندی کو پورا کرنے میں ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تھی کہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکوں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی،